باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما وقت محدودا وامدا ممدودا الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا المجد بشیرنا المؤید المصطفى الامجد نحمد الاحمد بالقاسم محمد وصاحب الدعوة النبوية والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والصبر السجادیہ والآثار الباقریہ والمحاسن الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقدیہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ القائم بامر اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم للذی حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب ربک لبالمرصاد صلوات عزیزان گرامی، قرآن کریم میں بہت عظیم حکمت کی جس بات کا تذکرہ کیا گیا وہ ہے کلمہ طیبہ۔ اس کلمہ طیبہ کو شجر طیبہ سے شناخت کرایا گیا، اور شجر طیبہ کی یہ ذمہ داری ہوئی کہ وہ ہر کاسٹ پر کلمہ طیبہ کی حفاظت کرے۔ اسی شجر طیبہ کو جو آل ابراہیم ہے صاحبان نعمت قرار دیا گیا۔ سورہ نحل میں ارشاد ہوا، سورہ لقمان میں ارشاد ہوا، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، واسبغ علیکم نعمہ،
اور کشادہ کر دیا اور حصار کھینچ دیا اور شامیانے کی طرح گھیر دیا. نعمتوں کے اس شامیانے میں جسے آسمانوں اور زمینوں میں ہم نے تمہارے لیے مسجد کی. وہ نعمتیں جو ظاہر بھی ہیں اور وہ نعمتیں جو باطن ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور ناس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلسل اللہ کے ساتھ مجادلہ اور لڑائی میں مصروف ہیں. کس لیے؟ کہ تم نے انہیں صاحبان نعمت بنا دیا، جن کے لیے تم نے آسمانوں اور زمینوں کی نعمتوں کو گھیر دیا، نعمتوں کا شامیانہ ان کے گرد لگا دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور وہ لڑ ضرور رہے ہیں اللہ سے، لیکن نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، اور نہ کوئی روشن دلیل اور کتاب ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنے اللہ کو چیلنج کر سکے. قرآن مجید میں وہ آیات جو وہ من الناس سے شروع ہوتی ہیں ایک خاص اہمیت کی حامل ہے. اس کا مطلب ہے ناس میں سے لوگ، اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے ناس اپنے رویوں اور ایٹیٹیوڈ میں ایک جیسے نہیں ہوتے، اور ناس اپنے رویوں کی بنیاد پر خود اپنے لیے درجوں کا تعین کرواتے ہیں. جناب پروردگار عالم کا ایک لقب ہے جسے پکارا جاتا ہے رفیع الدرجات، درجوں کا بلند کرنے والا. وہ انسانوں کے اپنی مخلوق کے درجوں کو بلند کرتا ہے. جب ہم آل ابراہیم کا تذکرہ کر رہے ہیں، شجر طیبہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس نے سورہ انعام میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. اللہ نے، تمہارے پروردگار نے تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قومہ، ابراہیم کو اپنی حجت قرار دیا اس قوم کے اوپر. نرفع درجات من نشاء، ہم نے اس کے درجے کو بلند کیا. کتنا؟ جتنا ہمارا دل چاہا. نرفع درجات، بلند کرتے گئے ہم اس کے درجے کو. کتنا؟ من نشاء، جتنا ہمارا دل چاہا. ان ربک حکیم علیم، تمہارا اللہ بہت حکمت اور علم کے ساتھ کام کرنے والا ہے. اب جناب ابراہیم کے درجے کو کس طرح اس رفیع الدرجات نے بلند کیا کہ جناب ابراہیم کو ابو الانبیاء کا لقب دیا گیا. ابراہیم سے پہلے کے چند نبی ایک طرف کر دیں اور اس کے بعد ساری نبوت جناب ابراہیم کی آل اور نسل میں قرار دی. جناب عیسیٰ تک اولاد اسحاق شجر طیبہ اور کلمہ طیبہ کے اس بوجھ کو، اس عظیم ذمہ داری کو اٹھاتی رہی. اور پھر جناب عیسیٰ کے بعد سے آل اسماعیل میں فقط ایک پیغمبر آخر الزمان، اور قیامت تک کے لیے کلمہ طیبہ کی حفاظت کی ذمہ داری آل اسماعیل کے سپرد کی. یعنی کلمہ طیبہ اور آل ابراہیم بالکل ایک ساتھ جڑ کر اس درجے پر فائز ہو گئے. دوسرا جو درجہ بلند کیا ابراہیم کا وہ یہ ہے کہ ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا. آل ابراہیم کے ساتھ ایک کووننٹ کیا اللہ نے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ الہکم الہا واحدا، توحید خدا پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا، چاہے اس کی قیمت جان ہو، مال ہو، بے وطنی ہو، سرفروشی ہو، کوئی بھی قیمت عطا ہو، لیکن لا الہ الا اللہ جو ہے وہ سر بلند رہے.
اور اس بنیاد پر ابراہیم کے دین کو، جو دین اسلام ہے، اسے دین حنیف، اور ابراہیم کو خود پیغمبر حنیف قرار دیا. تیسرا درجہ بلند کیا اور انسانوں کی قیادت اور امامت کو ابراہیم کی نسل میں رکھا، اور ایک اسٹرکٹ کوڈ آف رول رکھا، ایک کوڈ آف کنڈکٹ رکھا، جسے ہر حال میں نسل اسماعیل اور نسل اسحاق کو، جو اولاد ابراہیم ہیں، انہیں فالو کرنا ہے. اور وہ کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے لا ینالو عہد الظالمین. کسی بھی قسم کے ظلم کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اس پر خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی، اس پر آنکھیں بند نہیں کی جائیں گی، اس پر ضرور صدائے احتجاج بلند کی جاتی رہے گی، جسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. یہ کوڈ ہے، یہ وہ اسٹرکٹ کوڈ ہے جسے آل ابراہیم کو فالو کرنا ہے. اور چوتھا درجہ آل ابراہیم کا یہ بلند کیا کہ ان کے لیے شاعر اللہ بنائی، ان کی نشانیوں کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا. کربلا کعبہ ان کی شاعر اللہ ہے، صفا اور مروہ ان کی نشانی ہے، پیغمبر اسلام کا کلمہ ان کی نشانی ہے، یعنی وہ شاعر اللہ قائم کی. حتیم ان کی نشانی ہے، بیت المقدس ان کی نشانی ہے، ان کے شاعر کو قائم کیا. اور اپنے سلسلہ ہدایت کو پرپیچولی، کنٹینیوٹی کے ساتھ فقط آل ابراہیم میں رکھا. اور اسی وجہ سے لوگوں نے کہا یا صدون الناس علام آتاہم اللہ من فضل فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. ہم نے جو کچھ تمہیں اپنے فضل سے عطا کیا اور جتنا تمہارے درجوں کو بلند کیا، ناس نے تمہارے ساتھ اس پر حسد اور عداوت کی، اللہ نے تمہیں فضل سے نوازا. فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. کتاب دی تو آل ابراہیم کو، حکمت دی تو آل ابراہیم کو، اور لوگوں کی حکمرانی دی تو آل ابراہیم کو. اب عزیزان گرامی دیکھیے، اتنے نبی آل ابراہیم میں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سارے نبی درجات میں برابر ہیں؟ اللہ رفیع درجات ہے، لیکن سب کے درجے کیا برابر ہیں؟ سورہ نحل میں اس نے کہا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی، یعنی نبی بھی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں. اور کہاں لوگوں کی جرت دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سید المرسلین ہمارے برابر ہے اور ہم جیسا انسان ہے. سید المرسلین قیامت تک اس کی نبوت میں چلنا ہے، جو سارے نبیوں کا تاجدار ہے. نبی تو ایک دوسرے کے برابر نہیں ہوا، سید المرسلین ان کے برابر ہو گیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، 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 محمد، علی محمد، صلوات اللہم صلی اللہ محمد علی محمد. ایک اور درجہ بندی اسی سورہ نحل میں قرآن مجید نے بیان کی، اور وہ ہمارے اور آپ کے سننے سے تعلق رکھتی ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یہجدون. سورہ نحل. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا علی رزقہم ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یہجدون. تمہارے اللہ نے رزق کے معاملے میں بعض کو بعض پر فوقیت دی. فضلوا بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا
بیراجہ رزقہم، جن کو رزق میں دوسروں پر فوقیت دی، علامہ ملکت ایمانہم، وہ انہیں دوسروں پر تقسیم کیوں نہیں کرتے؟ فَمِنْهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَحْجَدُونَ، وہ در حقیقت اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں اور نعمت کو جھٹلاتے ہیں۔ کیسی عجیب درجہ بندی ہے۔ واقعی ہماری آنکھیں ہماری زندگی کے روزمرہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بندوں میں سے کچھ کو بہت زیادہ رزق کی فراوانی دی اور کچھ کو کمتر درجے میں رکھا، لیکن جس کو زیادہ فراوانی دی اس لیے نہیں کہ اس کے اندر کوئی بہت زیادہ خصوصیتیں تھیں، زیادہ حسن تھا، زیادہ جمال تھا، زیادہ عقل تھی، نہیں، جس کو زیادہ دیا اس کو آزمائش میں ڈال دیا، اور آزمائش میں ڈال کر پوچھا جب تجھے زیادہ دیا تو نے خرچ کیا؟ تو نے خرچ نہیں کیا تو اس کا مطلب تو نے تو نعمت کا کفران کر دیا، تو نے نعمت کو جھٹلا دیا۔ یعنی خرچ کرنے پر، انفاق کرنے پر بہت زور ہے قرآن مجید کا۔ یہ خرچ کرنا کیا ہے؟ یہ دریا کا بہنا ہے۔ جب دریا فریش واٹر ریور، یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ فریش واٹر ریور کیا کانسیپٹ ہے؟ کہ پہاڑ سے تازہ بتازہ پانی آتا رہے، آگے بڑھتا رہے، اور جہاں پر وہ رک جائے پانی، کیا اسے فریش واٹر ریور کہتے ہیں؟ نہیں، اسے گندے پانی کا جوہر کہتے ہیں۔ تو انفاق کا جو کانسیپٹ ہے قرآن مجید میں، تو تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو طریقہ کیا ہے؟ انفاق خرچ کرنا، اس کو روک لینا، اسے دبا لینا، یہ سمجھنا کہ ہم بہت ہوشیار ہیں، ہم نے بہت محنت کی، ہم نے بہت ایفرٹ کی، باقی لوگ کیوں نہیں ایفرٹ کرتے؟ ارے خدا کی قسم، ایک دانہ انسان کے اندر اس بات کی اس کی صلاحیت اور کیپیسٹی نہیں ہے کہ اپنے لیے پروڈیوس کر سکے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہو، اگر اللہ کا فضل نہ ہو، یہ خدا کا فضل ہے، تو حکم دیا افبنعمت اللہ یحجدون، ارے تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، بہتے دریا کو پانی کے گندے جوہروں میں تبدیل کرتے ہو۔ یہ انفاق کا کنسپٹ ہے، یہ ایک درجہ بندی ہے قرآن مجید میں۔ اس درجے پر کسی بھی قسم کا تکبر اور اکڑ انسان کو بالکل بھی زیب نہیں دیتی، یہ کفران نعمت کا طریقہ ہے۔ اب عزیزان گرامی، قرآن مجید میں انسانوں کی مختلف کیٹیگریز کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم کچھ کیٹیگریز کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ پہلی کیٹیگری ہے جو سورہ بقرہ میں بیان کی گئی، جو انسانوں کی سب سے اعلیٰ کیٹیگری ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ جو اعلیٰ ترین لوگ ہیں جن کے لیے کتاب کو نازل کیا وہ متقین ہیں، اور ان کی شناخت کیا ہے؟ ایمان بالغیب۔ ان کی شناخت کیا ہے؟ قیام صلاۃ۔ ان کی شناخت کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ اتنا بڑا کانسیپٹ ہے انفاق کا اور خرچ کرنے کا، کہ متقین کی شناخت کو انفاق کے ساتھ جوڑا۔ یہ پہلی کیٹیگری ہے قرآن مجید میں جسے بیان کیا گیا، اور تمام تاریخ عالم میں اور نسل ابراہیم میں امام المتقین اگر کسی کو پکارا گیا تو فقط علی ابن ابی طالب۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں بلند صلوات۔ یعنی متقین کا کام ہے غیب پر ایمان، متقین کا کام ہے قیام صلاۃ، متقین کا کام ہے انفاق فی سبیل اللہ، اور امام المتقین
جو قیام صلات کے فنڈامنٹلز کو قائم کرے، جو ایتائے زکوٰۃ کے فنڈامنٹلز کو قائم کیے کرے، جو انفاق فی سبیل اللہ کے فنڈامنٹلز کو قائم کرے، اسے کہتے ہیں امام المتقین۔ دوسری کیٹیگری جو قرآن مجید میں بیان کی گئی، سورہ بقرہ، پیغمبر کو خطاب ہوا، ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم۔ تم کتنا ہی ان کے ساتھ اپنی جاں فشانی کر لو، کتنا ہی سکھا لو، پیغمبر یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ کافرین کی کیٹیگری۔ تیسری کیٹیگری کا ذکر اسی سورہ بقرہ میں ہوگا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ناس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ تمہارے سامنے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اپنے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ صاحبان ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اچھا، ان کا رویہ کیا ہے؟ کیسے پکڑا اللہ نے؟ کیسے پکڑا اللہ نے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب صاحبان ایمان کے پاس آئے تو ان سے کہا ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اب شیاطین کے پاس گئے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، تو ان سے کہا ارے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑانے گئے تھے۔ اس کیٹیگری کو کیا کہا قرآن نے؟ منافقین۔ اچھا، اب ان کی شناخت کیا بتائی؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے۔ علم کے بعد، ہدایت کے بعد، شعور کے بعد، ہر چیز بتانے کے بعد، ہر راز کے کھل جانے کے بعد پھر بھی ماننے سے انکاری۔ آپ یہ دیکھیے 1400 سال ہو گئے، زیادہ ہو گئے 1400 سال سے، کیا ایسی چیز ہے جو ڈھکی چھپی رہ گئی ہو؟ اس کے باوجود بھی جو قلب کا مرض ہے نا، وہ آج لوگوں کو اکساتا ہے یہ کہنے کے لیے کربلا سردی کے موسم میں ہوئی تھی لہذا پیاس کا سوال ہی نہیں ہے۔ مکے سے کوفے تو کوئی راستہ جاتا ہی نہیں، مکے سے تو شام کا راستہ جاتا ہے۔ وہ جو مباہلہ ایسا تو ہوا ہی نہیں تھا کہ پیغمبر اپنے گھر سے اپنی بیٹی اور داماد اور بیٹوں کو لے کر نکلے تھے۔ اور یزید نے تو امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم ہی نہیں دیا تھا، یہ تو امام حسین کی عبید اللہ اپنے زیاد کے ساتھ کچھ خلیج تھی عمر سعد نے کسی دھوکے میں ان کو قتل کر دیا۔ فی قلوبہم مرض، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آج کل انٹلیکچوئلز اسکالرس بنے ہوئے ہیں اور یزید کو اور بنی امیہ کو بیل آؤٹ کرنے کی ہر تقاضوں میں مصروف ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، یزید ایک شارٹ پیریڈ کے لیے فقط اس پلان کا ایگزیکیوٹر ہے جو روز صحیفہ سے لوگوں نے لکھ لیا تھا۔ میں نے روز صحیفہ نہیں کہا، میں نے روز صحیفہ کہا۔ پیغمبر زندہ تھے، ایک ڈاکیومنٹ لکھا گیا تھا اور کسی عظیم شخصیت کے حوالے کیا گیا تھا، بعد میں ان کا لقب امین الامت قرار پایا۔ اس ڈاکیومنٹ میں لکھا تھا پیغمبر کی آنکھ بند ہو جائے تو کبھی بھی مسلمانوں کی حکمرانی آل محمد کی طرف نہیں جائے گی۔
روزے صحیفہ میں جو پلان بنا تھا اور اس کے بعد پرپیچولی 40 سال تک اس پلان پر عمل درآمد ہوتا رہا. یزید تو فقط اس پلان کا ایگزیکیوٹر ہے، پلان کرنے والے اور تھے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے دل کے مرض کو اور بڑھا. یہ کیٹیگری ہے جسے قرآن کریم نے منافقوں کے نام سے یاد کیا. ایک اور کیٹیگری ہے قرآن مجید میں، اس کے لیے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرًا اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ خسرت دنیا والآخرۃ ذالک هو الخسران المبین. سورہ حج. ارشاد ہوا ناس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرط لگا کر اس کی بندگی کرنا چاہتے ہیں. ومن الناس سے من یعبد اللہ علی حرف، شرط رکھتے ہیں تو یہ کرے گا تو ہم یہ کریں گے، تو اگر ایسا کر دے گا تو ہم ویسا کر دیں گے، تو اگر ہمارا یہ کام کر دے گا تو ہم عبادت کر لیں گے، تو اگر ہماری مرضی اور منشا کے مطابق ہمارے لیے راستے نکال دے گا تو ہم تیرے بندے بن جائیں گے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرًا اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کی مرضی کے مطابق کام ہو جائے بہت خوش ہو جاتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ، لیکن اگر ان کی مرضی کے مطابق وہ کام نہ ہو جائے تو فوراً ان کے دل پر لٹ جاتے ہیں. خسرت دنیا والآخرت، وہ دنیا اور آخرت میں خسارے کا سودا کرتے ہیں. ذالک هو الخسران المبین، یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے بڑا ہمیشہ رہنے والا خسارہ اٹھاتے ہیں. یعنی اللہ کی بندگی مشروط ہے. کس طرح مشروط ہے؟ امیر المومنین نے بڑی خوبصورت بات کی. ارشاد فرمایا کچھ لوگ اس لیے اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں اس کے خوف سے. یہ غلاموں کی عبادت ہے. کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں شوق جنت میں. یہ تاجروں کی عبادت ہے. اور اے پروردگار میں تجھے لائق عبادت پایا اس لیے تیری عبادت کی. اور یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، یہ احرار کی عبادت ہے، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے. ایک عبادت تاجروں کی ہے، ایک عبادت غلاموں کی ہے، اور ایک عبادت احرار کی ہے. جو امام المتقین کی عبادت ہے وہ احرار کی عبادت ہے. قرآن مجید میں انسانوں کی کیٹیگریز کو جب بیان کیا گیا تو ایک اور کیٹیگری کو بیان کیا. اس کیٹیگری کے لیے میں کیا کہوں؟ سورہ بقرہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ. ناس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان کو بیچا، بدلے میں مرضی الہی خریدی.
بے شک بے شک. یہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. ایک خاص واقعہ کہ جب کسی نے جان بیچی خدا کی مرضی خریدی. اچھا، اس ہستی اور شخصیت کی زندگی میں کیا فقط یہ ایک ہی ایسا وقت تھا جو اس نے اپنی جان بیچی اور خدا کی مرضی خریدی؟ بے شک. 4 ایسے موقع ہیں. بے شک. پیغمبر اسلام کے 4 ایسے سوال ہیں جس کے اوپر فقط ایک ہی جان سے جواب آیا بے شک بے شک. اور باقی طرف سناٹا تھا. بے شک. پہلا موقع کب تھا؟ دعوت ذوالعشیرہ. بے شک. پیغمبر نے سوال کیا، ایکم یوازرنی فی حاضل عامر، ہے کوئی جو اس کام میں کار رسالت میں میری مدد کرے؟ سناٹا. ایک بچہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغمبر نے کہا بیٹھ جاؤ. پھر کہا ایکم یوازرنی فی حاضل عامر، کوئی ہے جو اس کام میں میرا ہاتھ بٹائے؟ پھر بچہ کھڑا ہو گیا. سبحان کہا بیٹھ جاؤ. حجت تمام کی. تیسری دفعہ کہا ایکم یوازرنی فی حاضل عامر، کوئی ہے جو اس کام میں میرا ہاتھ بٹائے؟ سناٹا. بچہ کھڑا ہو گیا. کہا قریب آ جاؤ. سبحان اللہ. نعرہ حیدری حیدری. بارگاہ امیر المومنین امام المتقین یعصب الدین مولود کعبہ امیر عرب علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بلند ترین صلوات. قریب آ جاؤ. بچہ قریب آ گیا. اب پیغمبر کا منہ اور بچے کا منہ آمنے سامنے. کندھوں پر ہاتھ رکھا، مجمع کی طرف منہ کو پلٹ دیا. اور اس کے بعد پیغمبر نے وہ مارے کو تو لالا ارشاد فرمایا، ھذا ولی و وصی و وزیری. سبحان اللہ. یہ میرا ولی بھی ہے، میرا وصی بھی ہے، میرے بوجھ کو بانٹنے والا بھی ہے. بے شک بے شک. آپ نے یہی سوال کیا تھا نا، ایکم یوازرنی فی حاضل امر، کون میرے بوجھ کو بانٹے گا اس کام میں؟ کہا ھذا وزیری، یہ بوجھ کو بانٹے گا میرے. بے شک بے شک. مدد حق ہے. دوسرا موقع وہ آخر میں پڑے. دوسرا آخر میں پڑے. دوسرا موقع اصل میں مکے کا ہے لیکن میں آخر میں پڑھوں. 2 موقع مدینے کے. بدر کا معرکہ ہو گیا. بدر کے کنویں پر کفار کا قبضہ ہو گیا. زمین میں دلدل آ گیا، وہاں کھاد لگ گئی. پیغمبر نے ارشاد فرمایا، من یستسقیل لمن الماء، کوئی ہے جو میرے لیے اس کنویں سے بدر کے اس کفار کے لشکر میں جا کر دلدل سے گزر کر پانی لائے. ہر طرف سناٹا. فقط ایک شخص علی گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بدر کے کنویں تک پہنچے. بے شک بے شک. کتنے لڑے، کیا ہوا؟ رات کی تاریکی تھی، دلدل تھا، جا بجا گھات لگی ہوئی تھی. پیغمبر کا حکم تھا، بے شک. پانی آ گیا. چوتھا سوال ہے پیغمبر کا، جب احزاب جمع ہوئے احد کے بعد ابو سفیان پورے عرب کے احزاب جمع کر کے لائے. اب کوئی بچنے کا راستہ نہیں تھا. پیغمبر نے پوچھا کیا جائے؟ اب سلمان فارسی نے کہا کہ خندق کھود لیجیے. چاروں طرف خندق کھودی گئی، درمیان مسلمان، اور پھر چاروں طرف سے کون ہے؟ احزاب، لشکروں کے جتھے کے جتھے. ایسے میں عمر بن عبدود نے ایک مقام سے خندق کو گھوڑے کی ایڑ لگا کر پار کر.
1000 آدمی سے اکٹھا لڑنے والا عمر بن عبد، پیغمبر کے خیمے کے سامنے جا کر اپنا نیزہ کاٹ دیا اور کہا تمہارے ہاں کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھوں قتل ہو جاؤ تو جنت میں تمہیں جگہ ملے گی، کوئی ہے جنت کا طلبگار؟ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک، کوئی ہے جنت کا طلبگار؟ پیغمبر نے کہا کوئی من لہو، کوئی ہے جو اس کا جواب دے؟ سناٹا۔ قرآن نے کہا یاد کرو اس وقت کو تم ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے تمہارے سروں پر پرندے ہیں، اگر تم نے جنبش کی تو پرندہ اڑ جائے گا۔ پیغمبر نے کہا ماں لہو، اس نے پھر آواز دی، پیغمبر نے کہا ماں لہو، کوئی ہے؟ سناٹا۔ پھر اس نے آواز دی، پیغمبر نے کہا ماں لہو، اٹھنے والا اٹھا۔ پیغمبر نے کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کی طرف جا۔ چوتھا موقع مکے کی زندگی کا، پیغمبر اب مکے میں رہ نہیں سکتے تھے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایکم یبیتو الی بشری، کوئی ہے جو میرے بستر پر سو جائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بستر پر سونا کیا ہے؟ امپرسونیٹ کرنا ہے نا، پیغمبر کی شکل ڈھالنا ہے، ایسے لگے جیسے پیغمبر سو رہے ہیں، ایسے لگے نا۔ میں نے گزشتہ تقاریر میں کہا تھا نا جب پرسونیفائی ہو جائے کتاب صامت تو محمد بنتا ہے، اور محمد پیوستہ ہے علی سے، علی پیوستہ ہے محمد سے، کتاب پیوستہ ہے علی سے، اور علی پیوستہ ہے کتاب سے، پیغمبر کی حدیث ہے۔ پیغمبر نے کہا ایکم یبیتو الی بشری، کوئی ہے جو میرے بستر پر سو جائے؟ ارے خالی بستر پر سونا ہے، یعنی ایسا روپ دھارے، ایسا ہو جائے کہ اگر قتل محمد کو کوئی کرنے کے لیے آئے تو وہ قتل ہو جائے، کوئی محمد کو مارنے کے لیے آئے تو پٹ جائے، کوئی محمد کا سر اتارنے کے لیے آئے تو اس کا سر کاٹ کے لے جائے۔ کوئی ہے؟ سناٹا۔ بے شک سناٹا۔ اور پوچھنے والے نے فقط اتنا پوچھا یا رسول اللہ اگر میں لیٹ جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ کی جان بچ جائے کہاں؟ ساری رات علی مرتضیٰ باہر سے کفار پتھر مارتے تھے، ساری رات پتھر کھائے ہیں علی نے، کسی ایک پتھر پر چادر کا کونا نہیں ہٹایا، کوئی ایسی کروٹ نہیں لی کسی کو شک پڑ جائے کہ محمد نہیں ہے، کوئی ایسی جنبش نہیں کی، کوئی ایسی آواز ہائے ہوئی سو چوٹ لگ گئی، پوری رات علی رسول میں پیوست رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، رسول میں پیوست رہے، اور دنیا بستر پر علی کو سوتا دیکھ کر رسول سمجھتی رہی۔ جبریل اور میکائیل کو اللہ نے سوال کیا تم ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تم میں سے کون ہے جو اپنی جان دوسرے بھائی پر قربان کر دے؟ انہوں نے کہا پروردگار ہم دونوں تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ کہا جاؤ زمین پر، ایک بھائی دوسرے پر جان نثار کر رہا ہے، سرانے جبریل کھڑا ہوا، پیدائے پھر میکائیل کھڑا ہوا، اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ وہ ایسے بھی ہیں دنیا میں کہ جنہوں نے اپنی جان کو بیچار خدا کی مرضی حاصل کی۔ ناس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں،
ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنی جان بیچتے ہیں اور اللہ کی مرضی کا سودا کرتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، ہم تقریر کے اس حصے کی طرف آئیں جہاں بہت بڑے عقدے کو کھول دیں۔ جس کا جتنا درجہ ہوگا اتنی نعمت ملے گی، قرآن کا اصول ہے۔ اچھا، اب ہم نعمت کو وہ نہ سمجھیں کتنی گاڑیاں میرے پاس ہیں اور تیرے پاس ہیں، کتنی کوٹھیاں تیرے پاس ہیں میرے پاس ہیں، کتنے لاکر میرے پاس ہیں تیرے پاس ہیں۔ قرآن مجید میں یہ سپورٹنگ فیکٹرز آف لائف ہیں۔ نعمت کا کانسیپٹ بہت ڈفرینٹ ہے، یہ سپورٹنگ فیکٹرز آف لائف۔ ہمارے چھوٹے ذہن انہیں نعمت سمجھتے ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کے اچھے وسائل کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نعمت جسے قرآن نے بیان کیا، جب عیسیٰ کا تذکرہ کیا تو نعمتوں کے چیپٹر کو کھولا۔ سورہ مائدہ میں کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ وَأَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَتُكَلِّمُ النَّاسَ مِنَ الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتُنفِخُ فِيهَا فَطَيْرٌ بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَيَسْتَخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي۔ سورہ مائدہ قرآن نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ہم نے کہا صاحبان نعمت ہیں آل ابراہیم، ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ۔ ہم نے کہا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، ہماری نعمتوں کا تذکرہ کرو جو ہم نے تمہیں دی اور تمہاری والدہ کو دی۔ کون سی نعمتیں؟ وَإِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح قدس جبریل کے ذریعے تمہاری تائید کی۔ یہ آل اسحاق ہے، جبریل کے ذریعے سے تائید کی۔ جب آل اسماعیل کا تذکرہ کریں گے تو وَتُكَلِّمُ النَّاسَ مِنَ الْمَهْدِ وَكَهْلًا، ہماری نعمت کو یاد کر جب تو جھولے میں پڑا تھا اور تجھے گفتار کی طاقت دی اور تو جھولے سے لوگوں سے کلام کرتا تھا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہماری نعمت کو یاد کر کہ ہم نے تجھے کتاب اور حکمت دی۔ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تجھے توریت کا بھی علم دیا، تجھے انجیل کا بھی علم دیا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، ہم نے تجھے کہا مٹی کی مورت بناؤ، ہماری مرضی تھی، تو نے مٹی سے مورت بنائی، وہ پرندے میں تبدیل ہو گئی، بِإِذْنِی، ہماری مرضی تھی، ہماری نعمت تھی۔ فَتُنفِخُ فِیہا، ہم نے کہا اس میں روح پھونک دے۔ فَتُنفِخُ فِیہا فَطَیرٌ بِإِذْنِی، ہماری مرضی سے تو نے روح پھونکی، پرندہ اڑنے لگ گیا۔ وَإِسْتَبْرِئَ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ، اندھے تیرے پاس آئے، مبروس اور بیمار تیرے پاس آئے، ہم نے کہا ہاتھ رکھ دے، شفا ہو گئی بِإِذْنِی، ہماری مرضی سے۔ وَإِسْتَخْرَجَ الْمَوْتَ، مردہ تیرے پاس لے آئے، ہم نے کہا ہاتھ رکھ، موت سے باہر آ گیا بِإِذْنِی، تو نے زندہ کر دیا ہماری مرضی سے۔ کیا ہوا؟
कौन सी नेमतों का तस्करा किया? पहली नेमत रूहुल अमीन फरिश्तों से तुम्हारी तारीफ की, ये नेमत खुदा है। दूसरी चीज़ एक गैर आम हरकत हुई, झूले में बच्चा बोलता है, झूले में ऐलान रसालत किया और माँ की इस्मत की गवाही दी। तीसरी नेमत इल्म दिया, हिकमत दी, तौरात और इंजील के राजों से वाकिफ कर दिया। और चौथे मकाम पर आकर कहा वस्तखलुक़ु मिनत तैने फतहरुम बेइस्नी, तुझे मकाम तख्लीक पर ले आया अल्लाह। खालिक तो फ़कत खुदा है ना, खालिक तो फ़कत खुदा है, अल्लाह के अलावा कोई खल्क़ नहीं कर सकता। लेकिन जब किसी को नेमत देने पर आए तो मकाम तख्लीक तक ले जाता है। वस्तखलक़ मिनत तैने फतहरुम बेइस्नी, हमने कहा ये मूरत मिट्टी के बना, जब तूने बनाई हमारी मर्जी से वो परिंदे में तब्दील हो गई। तूने परिंदा खल्क कर दिया, कैसे? बेइज्नी, अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की मर्जी से। यानी अल्लाह अगर नेमत देने पर आए तो खालिक बंदे को भी तख्लीक की इजाज़त दे देता है। फिर क्या हुआ? फतुनफ़िक़ फ़ीहा फतहरुम बेइस्नी, अभी तो फ़कत मिट्टी की मूरत थी ना, हाथ में परिंदे की शक्ल थी, हमने कहा फूंक दे इस पर रूह। रूह फूंकना तो अल्लाह का काम है ना, रूह फूंकना तो फ़कत अल्लाह का काम है ना। हमने कहा फतुनफ़िक़ फ़ीहा, फूंक दे रूह, फतहरुम बेइस्नी, तूने रूह फूंकी, हमारे इज़्न से परिंदा आसमानों में परवास करने लग गया। यानी वो रूह फूंकना जो खुदा का काम है। जब खुदा बंदे को नेमत देने पर आए तो उस मकाम पर ले जाता है कि जहाँ बंदा रूह फूंके तो जान पड़ जाती है। फिर कहा वइस अकमहा वल अबरसा बेइज्नी, मरीज आए तेरे पास, अंधे आए, मबरूस आए, हमने हुक्म दिया हाथ रख दे, अंधों को आंखें मिल गई, मबरूस का बर्स दूर हो गया। और आखिर में क्या कहा? वइस्तखरजल मौत, मुर्दे ले आए लोग ईसा के पास। यही लिखती है ना तफसीर, ईसा मुर्दा जिलाते थे, मुर्दे को जिंदा करते थे। ये हयात और जीस और मौत ये अल्लाह का कारोबार है, ये अल्लाह का काम है। लेकिन जब अल्लाह बंदे को नवाजने पर आए, वइस्तखरजल मौत बेइज्नी, वो मुर्दा ले आए, हमने कहा हाथ रख दे और मुर्दा जिंदा हो गया बेइज्नी, हमारे इज़्न से, हमारे इज़्न से। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि जनाब ईसा को ये नेमतें देने से परवरदिगार आलम का क्या मकसद है? भाई क्या ईसा का कोई अजीज़ अंधा था, कोई अजीज़ बर्स में मुब्तला था, तो जो ईसा को उनको शिफा देनी थी तो ईसा का दिल ठंडा हो जाता? या ईसा को परिंदे बनाने का शौक़ था, या मिट्टी से खेलने का कोई उनको आदत थी कि जो मिट्टी से परिंदे बनाते और अल्लाह उनके कारोबार को चमका रहा होता, परिंदे उड़ते जाते? या ईसा को बहुत कोई, जैसे लोगों को शौक़ होता है रूहें बुलाने, उल्टी सीधे काम करने का, कोई ऐसा तो मामला था कि मुर्दा आ जाता, ईसा उसे जिंदा करके खुश हो जाते? क्यों किया? अल्लाह ने अपने साहिब नेमत को, बंदे को लोगों के लिए मरकज़े निगाह बनाया। समझाई बात? अल्लाह ने अपने साहिब नेमत बंदे को लोगों के लिए मरकज़े निगाह बनाया। अंधा आए तो ईसा के पास आए, बीमार आए तो ईसा के पास आए, मबरूस आए तो ईसा के पास आए, बेइल्म आए तो ईसा के पास आए, मुसीबत ज़दा आए तो ईसा के पास आए, मुर्दा आए तो ईसा के पास आए। साहिबे नेमत बंदे की मकाम और मंजिलत को इस्टेब्लिश किया, मरकज़ निगाह बनाया। अच्छा, अब आप ये गौर कीजिए सूरह माइदा की इन आयात में
ہر آیت کے آخر میں کہا بیزنی بیزنی بیزنی، میرے اذن سے میرے اذن سے میرے اذن سے، ٹھیک ہے. صاحب نعمت ہر کام ہوا اذن الہی سے، بے شک ہر جملے پہ کہا بیزنی میرا اذن، اور وہاں پر کیا ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ، ہم نے ایک جھٹکے میں پوری مرضی بیچ دی. بے شک بے شک بے شک. وہاں ایک ایک جملے پر کہا میری مرضی میری مرضی میری مرضی. یہاں ایک ون گو میں ہول سیل سودا کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، ہم نے نفس، اس نے نفس بیچا، ہم نے خرید، ہم خریدار ہوئے، ہم نے مرضی دے دی. سبحان اللہ. اب تم مردہ جلا تب، بیمار کو ٹھیک کر تب، مصیبت زدہ کی آواز پہ پہنچ تب، سبحان اللہ. علم بانٹ تب، کوئی پکارے تو جا تب. یہ تیری مرضی، یہ تیری مرضی. ہم تو مرضی بیچ چکے. ہاں بیزنی 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 نہیں ہے، مرضات اللہ، مرضات اللہ، ساری مرضی دے دی. اچھا اب وہاں پر عیسیٰ کو کیا کیا؟ وَإِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدْسِ، روح قدس کے ذریعے سے تمہاری مدد کی. اور یہاں جب آل ابراہیم کے لیے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا تو فاطمہ کی گود میں بچہ ہے، چکی جلا رہی ہیں. کہا یہ کیا؟ چکی جلاؤ جبرائیل. فاطمہ بچے سنبھالیں. نعرہ حیدری، حیدری، خاندان سیدات النساء العالمین پہ بلند تر صلوات. فاطمہ جھولا جھلا رہی ہیں، سبحان اللہ. ایک ہاتھ میں ڈور ہے، دوسرے میں تسبیح ہے. تھوڑی سی آنکھ لگ گئی، کہا جاؤ بسم اللہ. جبریل و میکائیل، ایک جھولا جھلا، ایک تسبیح گھما. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بیزنی 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 نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ چلا جو ساری نعمتیں تیری جن کے پاس اکٹھا ہو گئی، اور وہ اس مقام پر پہنچے راضیتاً مرضیہ، جن کی مرضی خدا کی مرضی ہے. اب اگر کوئی کہے کہ تم نے یا علی کہا، تم نے شرک کیا، تم نے علم پکڑا، تم نے شرک کیا، تم نے فاطمہ کی کہانی کی منت مانی، تم نے شرک کیا، تم نے روزے کی جالی پکڑی، تم نے شرک کیا. ارے تم پہلے عیسیٰ اور عیسیٰ کے حواریوں پر اس شرک کا فتویٰ لگاؤ جہاں بیزنی 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 تھی، اور یہاں مرضات اللہ ان کے ساتھ. زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. کہتے کو دشمنان پہ لعنت، بیشمار یزید پہ لعنت، بیشمار یزید پہ لعنت، بیشمار زہرا کے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. وہاں بیزنی بیزنی بیزنی، اور یہاں مرضات اللہ، اللہ کی ساری مرضی. اب اگر کوئی یا علی میری مدد کر دو، اذن خدا ہے یہ، مرضی مالک ہے یہ. یا فاطمہ زہرا غیثنی، مرضی خدا ہے یہ. اے حسن و حسین مدد کے لیے پہنچیے. یا صاحب الزمان ادرکنی، یہ مرضی خدا ہے کہ صاحبان نعمت کو مرکز نگاہ عوام بنایا جائے، اور عوام اس سے اپنے درد دل کے لیے اس کے در پہ جھکیں. بے شک بے شک. بنیاد محمد کی آمد کے لیے بلند تر صلوات. اور اس مقام پر گئے وہ صاحبان مرضی خدا، وہ مرضی کے خریدار. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن اپنے اللہ کی طرف رجوع کر، اس طرح کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے. منزلیں ذو حسم کی پہاڑیوں سے حسین آگے بڑھے اور قصر بنی مقاتل کی منزل پر پہنچے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اپنی سواری پر نیند آئی، پھر بے اختیار اپنے آنکھوں کو جھنجھوڑا.
اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 18 برس کا کڑیل جوان امام حسین علیہ السلام کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ بیٹے نے باپ کو اس درد کے ساتھ جب انا للہ پڑھتے ہوئے سنا تو سواری کو قریب لے آیا اور کہا بابا خیر تو ہے، آپ نے اتنی درد سے انا للہ کیوں کہا؟ تو کہا بیٹے تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھوں میں نیند آئی تھی اور میں نے دیکھا ایک سوار ہمارے قریب سے گزر رہا ہے جو کہتا ہے کہ لوگ منزلیں طے کر رہے ہیں اور موت ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ میرے لال ہمیں موت کی خبر دی گئی۔ بیٹے نے پوچھا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر ہم حق پر نہ ہوں تو کون حق پر ہوگا؟ تو کہا پھر اس بات کا کیا خوف ہے کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے؟ امام حسین علیہ السلام نے غور سے اپنے علی کی شکل کو دیکھا۔ یہ جملے مولائے کائنات نے ارشاد فرمائے تھے، علی ابو طالب کا بیٹا اس بات سے خوفزدہ نہیں ہے کہ موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے۔ آپ نے اپنے علی کے منہ سے جب یہ کلام سنا تو آپ نے بیٹے کو دعائے خیر دی، یہاں تک کہ حسین ابن علی کربلا کے دشت میں پہنچ گئے۔ عاشور کی رات امام حسین علیہ السلام ایک ایک شہید کو اس کا مقتل دکھا رہے تھے، اس کی قتل گاہ دکھا رہے تھے۔ جب اپنی قتل گاہ پر آئے تو کہا یہاں میرا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ اب تک علی اکبر کو نشان قبر نہیں دکھایا تھا، بیٹا باپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ساری فہرست ختم ہو گئی، ساری فہرست ختم ہو گئی۔ علی اکبر نے پوچھا اور بابا میرا مقام، میری قبر؟ تو گلے میں بازو ڈال دیا اور کہا میرے لال تو میرے ساتھ ہی ہوگا۔ بس عزیزو حسین ابن علی کا قافلہ ختم ہو گیا، جوانوں کی لاشوں سے خیمہ آباد ہو گیا، اون و محمد گزر گئے، قاسم کی لاش آ گئی۔ جناب علی اکبر نے پوچھا بابا میں جاؤں میدان کی طرف جاؤں؟ وہ وہاں سے مبارز طلبی کر رہے ہیں۔ کہا میرے لال جاؤ پھوپھی کو خداحافظ کہہ دو، جاؤ ماں کو خداحافظ کہہ دو۔ جناب علی اکبر خیمے میں آئے، جناب زینب کا سامنا ہوا۔ آپ نے کہا فرزند کیا اجازت مانگنے کے لیے آئے ہو؟ اب علی اکبر کیا جواب دیں؟ علی اکبر کیا جواب دیں؟ کہا پھوپھی اماں بابا اکیلے رہ گئے، بابا اکیلے رہ گئے۔ زینب نے نہیں کہا، علی اکبر رک جاؤ، نہیں کہا جاؤ، کہا جاؤ۔ شہزادہ خوشی خوشی باہر نکلا، امام حسین علیہ السلام در خیمے پر نظر آ گئے، بازو پکڑ کر اندر لائے اور کہا بہن ذرا نانا کے تبرکات لے آؤ۔ بہن نانا کا لباس لے آئی، ماما لے آئی، شہزادے کو نانا کی طرح تیار کر دیا۔ ہم شکل نبی میدان کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد چہرے پر نقاب باندھ دیا اور کہا جب مقابلے لشکر آدھا ہونا تو نقاب پلٹ دینا۔ ارے علی اکبر نے جب نقاب پلٹا تھا فوجوں میں سرگشیاں ہونے لگی کہ پیغمبر آ گئے، پیغمبر آ گئے۔ علی اکبر میدان کی طرف چلے، تھوڑی دیر میں لگا جیسے کوئی گھوڑے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہو، پلٹ کر دیکھا وقت کا امام گھوڑے سے اتر آئے۔ بابا یہ کیا کرتے ہیں؟ غلام کی سواری کے پیچھے آ رہے۔ کہا کہ تمہارا 18 برس کا بیٹا نہیں۔ بس علی اکبر میدان میں آئے، حسین بن نمیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور یہ کہہ رہے تھے کتنا حسین جوان ہے۔ حسین بن نمیر نے کہا میرا دل چاہتا ہے اس کے سینے پر ضرب لگاؤں، اس کے باپ کو دکھ دوں۔ ساتھیوں نے کہا اتنی تیر، اتنی تلواریں، اتنے تبر چلیں گے، خود ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، تجھے کیا ضرورت ہے؟ ابھی یہ بات پوری نہیں ہوئی تھی، شہزادہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے حسین بن نمیر کے سامنے